نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بعد از حمد و ثنا لائق سے تکریم و تعظیم علماء اکرام، نعت خوان حضرات، مریدین، منتسدین اور مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اپنی تقریر کا آغاز تو کسی اور انداز سے کرنا تھا، لیکن پچھلے مہینے بزرگوں کے کہنے پر اور میرے بھی عرض کرنے پر یا التجا کرنے پر آپ احباب نے جو سلام کا جواب دیا ہے وہ سن کر دل کو بہت سکون ملا ہے. بڑے ذوق شوق سے اس دفعہ تقریباً ہر بندے نے ہی سلام کا جواب دیا ہے. کیوں راشد بھائی؟ تو اللہ پاک آپ کا جو ذوق ہے اسی کو برقرار رکھے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہر مہینے چند گزارشات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں. اپنا ٹوٹا پھوٹا سا سبق آپ احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں. دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے حج کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب عزیز وقار، جیسا کہ بہت سارے کتب احادیث میں و تفسیر قرآنی میں موجود ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، کیونکہ اکثر جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر جائیں یا کسی محفل میں بیٹھیں تو وہاں بڑے غور و فکر سے علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں. اور مجھے ابھی اپنا موضوع شروع کرتے ہوئے یا سٹارٹ کرتے ہوئے میرے برادر محترم یعقوب اتاری صاحب کی ایک بات ذہن میں آ گئی. آپ نے ایک دفعہ اپنی نعت کے دوران فرمایا تھا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے، جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے. عربی نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے، عربی نسل کا، دنیا کا جو فاسٹسٹ گھوڑا ہے، تیز ترین، وہ عربی نسل کا گھوڑا ہے. عربی نسل کا گھوڑا بھی اس کے سائے کے نیچے اگر بھاگتا رہے یوں سٹریٹ سیدھا تو 500 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اس کے سائے میں بھاگتے ہوئے بھی 500 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. سبحان اللہ کی اتنی برکت ہے. بولے سارے سبحان اللہ. اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک مرتبہ، یہ آپ احباب کو اس لیے ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جب کوئی بیان کرے یا کوئی نعت خوان کوئی نعت پڑھے تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کا لفظ لازمی ادا کیا کریں. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے بہت برکت آتی ہے. حضور آقا و مولا سید کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ تشریف فرما تھے، تمام صحابہ موجود تھے، احد کا پہاڑ بھی خدمت میں موجود تھا، سب خدمت میں موجود تھے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ملے؟
کس کے برابر کا ثواب ملے؟ احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ملے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ کہو گے تو اللہ پاک تمہیں احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ احباب کو بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر تم ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کا لفظ ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ثواب دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ احد پہاڑ جتنا ثواب دے گا۔ اب احد پہاڑ کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ کتنی ہے کہ 4 میل، وزن اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، دوسرے نمبر پر K2، تیسرے نمبر پر دیوسائی، اور اس طرح بہت سارے، ہمارے مری کی بھی جو اونچائی ہے تقریباً 7000 فیٹ ہے، جو بابو سر ٹاپ ہے 13000 فیٹ ہے۔ لیکن جنت میں نہ ماؤنٹ ایورسٹ جائے گا، نہ K2 جائے گا، نہ دیوسائی جائے گا، نہ ہمارا مری جائے گا، نہ بابو سر ٹاپ جائے گا۔ اگر جنت میں جائے گا تو صرف احد کا پہاڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جائے گا تو کیا جائے گا؟ احد کا پہاڑ جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کہنے میں جو نیت ہے وہ بھی بڑا عمل رکھتی ہے۔ اب ہر جگہ سے احد پہاڑ کی اونچائی ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی خاص جگہ کا حضور پاک نے تعین نہیں کیا کہ جتنی احد پہاڑ کی اونچائی ہے اللہ اتنا ثواب دے گا۔ کسی جگہ اونچائی کم ہے، کسی جگہ اونچائی زیادہ ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ بولو گے تو اللہ پاک تمہیں احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ثواب دے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھتے ہیں ایک دفعہ۔ آج ایک مرتبہ پھر اب آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے اس کو اب کرتے ہیں۔ عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود، بولے ساتھ ساتھ ذرا، عمر بن عبد ود ایک کافر تھا، 90 سال کا بوڑھا آدمی۔ چھوٹے بھائی آپ ادھر بیٹھو میرے سامنے، ادھر میری طرف موڑ کے۔ عمر بن عبد ود 90 سال کا بوڑھا آدمی۔ کتنے سال کا؟ 90 سال کا بوڑھا آدمی۔ غزوہ خندق کا موقع آ گیا، غزوہ خندق کا موقع آ گیا تو عمر بن عبد ود اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک انسان نہیں درندہ ہے، وہ ایک انسان نہیں درندہ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی اور کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 کے برابر لڑا کرتا تھا۔ کتنے کے برابر؟ 1000 کے برابر لڑا کرتا تھا عمر بن عبد ود۔ تو غزوہ خندق کا موقع آیا تو عمر بن عبد ود جہاں حضور تشریف فرما تھے اس جگہ پر آیا اور کہتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب تم مر جاتے ہو یا شہید ہو جاتے ہو تو اللہ پاک تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہے، تو آؤ میں تمہیں مار دوں۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے کہ حضور نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ ہے کوئی مرد جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی مرد جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ جب اس شخص نے دوبارہ کہا، عمر بن عبد ود نے، کہ ہے کوئی بندہ جو میرے مد مقابلے لا سکے، تو حضور نے پھر، کئی جگہ تو یہ بات آتی ہے کہ حضور نے خود تلوار پکڑائی اور سر پر امامہ باندھا اور عمر بن عبد ود کے سامنے میدان میں اتار دیا۔ تو جب حضرت علی میدان میں اترے تو عمر بن عبد ود نے پوچھا کہ کیا تجھے میرا پتہ ہے؟ عمر بن عبد ود نے پوچھا کیا تجھے میرا پتہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تجھے میرا نہیں پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، کیا تجھے میرا پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت علی کے متعلق آتا ہے انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ سبحان بولے اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا نا ہمارا حوصلہ بھی بلند کیا کریں، کوشش کیا کریں ہمارے حوصلے بلند ہوں، پست نہ ہوں۔ اس سے مزید تیاری کر کے، مائک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس سے بھی مزید تیاری کر کے ہم آپ احباب کے سامنے آیا کریں کہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے ہمیں سنتے ہیں،
کیوں راشد بھائی؟ بہت ذوق شوق سے سنتے ہیں, تھوڑا سا ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں. باقی چھوڑیں, ہم ابھی دوران طالب علمی میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہے, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اب عملی زندگی میں مزید سے مزید بہتر کردار ادا کر سکیں. اب اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آپ احباب نے بڑے ذوق سے بیٹھنا ہے, آپ تھوڑا سا نا ہمارا بھی کرنا ہے. تو عمر بن عبد ود, اس نے کہا کہ تجھے میرا پتہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تو اپنا چھوڑ, تجھے میرا پتہ ہے؟ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ, کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. اللہ کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ بچے میرے رستے سے ہٹ جا, میرے رستے سے سائڈ پہ ہو جا, ہٹ جا, مجھے کسی معصوم کا خون بہانا اچھا نہیں لگتا. یہ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ اس وقت پتا چلے گا جب پنجے میں پنجا پڑے گا, تب تجھے پتا چلے گا کہ ہار کس کی ہوتی ہے تو جیت کس کی ہوتی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے تو بہت دنوں سے کسی کافر کا خون نہیں بہایا, میرے ذہن میں یہ ملال تھا کہ کب میری تلوار سے کسی کافر کا سر قلم ہوگا. عمر بن عبد ود نے جب یہ بات سنی تو اس نے اترا, زور سے اترا اور اپنے ذہن میں غصہ سوار کر لیا. جیسے ہی اترا تو اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی, جس طرح کہتے ہیں نا کہ کشتیاں جلا دی, کہ یعنی واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں رہا. تو عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ اب میرے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں رہتا, یا اس جنگ میں مار دوں گا یا مر جاؤں گا. تو اس نے بھاگ کر, کس طرح بھاگ کر حضرت علی کی جانب بڑھا, اور بڑھ کر جب ایک ضرب لگائی تو حضرت علی کی ڈھال جو ایسے میں رکھی تھی حضرت علی نے, وہ ٹوٹ گئی. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کے امامے میں بھی اس کی تلوار لگی, حضرت علی کے امامے میں بھی اس کی تلوار لگی. تو یہ تو اس کی باری ہو گئی. تو جب شیر خدا اٹھے اور حضرت علی نے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضرت علی نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور زمین سے تھوڑا سا بلند ہوئے, زمین سے تھوڑا سا بلند ہوئے, اور یوں اوپر ہو کے جب تلوار ماری تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے دو ٹکڑے ہو گئے, آدھا جسم ادھر پڑا تھا, آدھا جسم ادھر پڑا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جب حضرت علی نے ضرب لگائی تو اتنی زور کی ضرب لگائی کہ اس کا آدھا جسم اس جانب پڑا تھا اور آدھا جسم اس جانب پڑا تھا.